الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعد الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم صدق اللہ العظیم۔ محترم و مکرم ناظرین سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ترتیب وار ہمارے سیشن چلے آ رہے ہیں اور آداب معاشرت وہ اصول کی جس کی وجہ سے ہماری معاشرت کے اندر جوڑ پیدا ہو سکتا ہے، آپس کے اندر اتفاق اور اتحاد، ایک دوسرے کے لیے ہمدردی پیدا ہو سکتی ہے، ان اصولوں کا، ان آداب کا تذکرہ ہو رہا تھا کافی سیشن سے، اور بات یہاں تک پہنچی کہ پچھلے سیشن کے آخر میں یہ ذکر کیا تھا اور پھر بات مکمل نہیں ہوئی کہ من جملہ آداب میں سے اور اخلاق میں سے ہدایہ کی تبدیلی ہے ایک دوسروں کے ساتھ۔ ہدیہ دینا اور ہدیہ لینا، اس کی وجہ سے معاشرت کے اندر مضبوطی پیدا ہوتی ہے، لوگوں کے آپس کے درمیان محبت اور پیار پیدا ہوتا ہے، آپس کے اندر جو دل کے اندر کدورتیں ہیں، جو دل کے اندر شکوے اور شکایتیں ہیں، وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے، فرمایا تہادو تحابو، ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو، اللہ رب العزت تمہارے درمیان محبت کو اور زیادہ بڑھاتے رہیں گے۔ ہدیے کا کیا مطلب؟ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ بہت بڑی چیز ہدیے کے طور پر دے دیں، بلکہ بعض اوقات مختصر سی چیز دینا بشرطے کہ اخلاص کے ساتھ ہو، اس کا اثر بہت زیادہ ہو جاتا ہے، بشرطے کہ بڑی چیز دینا اور اگلے کے اوپر احسان جتانا یا اگلے کو حقیر سمجھنا یا حقیر دکھانا، وہ بڑی چیز اس کی پھر وہ قدر و قیمت نہیں رہتی، بلکہ مختصر سی چیز ہو، پیار کے ساتھ ہو اور اگلے کی عزت رکھتے ہوئے خفیہ طور پر یا جس انداز میں موقع محل کو مد نظر رکھتے ہوئے دیتے رہنا، اس کی وجہ سے پیار محبت جو ہے وہ بڑھتا رہتا ہے۔ اور جب آپ ہدیہ کسی کو دیتے ہیں تو اس وقت دل کے اندر آپ للہ فی اللہ فی سبیل اللہ صدقہ کی نیت کر لے تو یہ ہدیہ بھی ہو جاتا ہے، آپ کو صدقے کا ثواب بھی مل جاتا ہے۔ بعض اوقات انسان اپنے گھر کے اندر ہوتا ہے اور کسی کو 5 پاؤنڈ دے دیے، 10 پاؤنڈ دے دیے، عید کے موقع کے اوپر آپ نے کچھ ان کو خرید کر دے دیے، کپڑے دے دیے، ان کو جوتے دے دیے، تو اپنے گھرانے کے اوپر انسان صدقے کی نیت بھی کر سکتا ہے۔ ہدیہ آپ دے رہے ہیں تو وہ ہدیہ بھی ہو گیا ہے، صدقہ بھی ہو گیا، صدقہ نافلہ، اور ہدیہ بھی ہوا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ بھی ہوا کرتی تھی
کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی چیز ہدیے کے اندر دیتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بدلے میں ان کو بھی کوئی چیز دے دیتے، اور پھر ہمیں ترغیباً یہ بات بتلائی ہے۔ پہلے ہم یہ سوچا کرتے تھے کہ یہ جو بڑی بوڑھیاں ہوتی ہیں یا خاصتاً گھرانے کے اندر جو ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں کہ کوئی دوسرے ملک سے آئے، کہیں ان کے یہاں کوئی بچہ پیدا ہوا، یا وہ عمرے پر گئے، آئے واپس، حج سے واپس آئے، انہوں نے قرآن کریم کا ختم کیا، یعنی کوئی بھی اچھا موقع ہوا تو وہ ہدیہ ایک دوسرے کو دیتے ہیں۔ اس کو کپڑے کا جوڑا دے دیا، اس کو جوتوں کا جوڑا دے دیا، اس کی یہاں اگر آج کل بچے پیدا ہوتے ہیں تو اس کے ساتھ اپنے بچوں کے کپڑے یا کوئی کٹ دے دی، یا وہ چھوٹا سا بیسکٹ ہوتا ہے وہ بیسکٹ دے دیا ہے۔ اور اگر ان چیزوں میں سے کوئی ایک چیز نہ ہو تو اب آسان طریقہ یہ ہے کہ ان کو 10-15 پاؤنڈ دے دیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ بچے کے لیے ہدیہ، اس کے ذریعے آپ جو چاہیں خرید لیں۔ اس کے ذریعے وہ کوئی چیز خرید لیتے ہیں، تو اس کے ذریعے وہ جن کی یہاں بچہ پیدا ہوتا ہے ان کی یہاں کپڑوں کی بھی وافر تعداد ہو جاتی ہے۔ اور اب چونکہ سخت حالات سے گزرے ہیں، خاصتاً جو والدہ ہے، اور بچے کے اوپر اب خرچہ بھی کرنا ہوگا، کیونکہ اس کے کھانے پینے کا اور باقی جو ناپی وغیرہ کا جو بندوبست ہوتا ہے، تو ادھر سے اب خرچہ ہو رہا ہے، تو یہ جو لوگ اس کو دے رہے ہیں تو ایک قسم کی اس کے لیے آسانی ہو جاتی ہے۔ تو پہلے ہم دیکھا کرتے تھے کہ یہ بڑے بوڑھوں کے اندر، بوڑھیوں کے اندر اور عورتوں مردوں کے اندر یہ ہوا کرتا تھا کہ ان کو کوئی ہدیہ دیتا تو وہ یاد رکھتے اور کہتے کہ فلاں نے یہ ہدیہ دیا ہے، اور جب ان کا کوئی موقع آئے گا تو ہمیں بھی دینا ہوگا۔ تو ہم یہ سمجھتے تھے یہ بدلہ کیوں کرتے ہیں، لیکن جب آپ دیکھتے ہیں تو یہ کتابی باتیں ہیں کہ احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دی ہوئی ہے کہ اگر آپ کو کوئی ہدیہ دیتا ہے تو سیلفش ہو کر، کنجوس ہو کر صرف اس ہدیے کو اپنے پاس رکھ ہی نہ لو، بلکہ اس شخص کو بھی اس کا بدلہ کوئی نہ کوئی دے دیا کرو۔ اس نے پیار سے دیا ہے، آپ بھی اپنے پیار کو آگے بڑھائیں اور اس کے بدلے میں ان کو کوئی نہ کوئی دے دیں۔ اور جیسے میں نے عرض کیا کہ ہدیے کے اندر ضروری نہیں ہے کہ آپ بہت بڑا ہدیہ لے کر آئیں۔ عام طور پر جب نکاح ہوتا ہے، اور نکاح کے بیان کے اندر میں عام طور پر یہ کہا کرتا ہوں کہ ہم ہر ایک کو ہدیہ دیتے رہتے ہیں۔ جب موقع آتا ہے تو جتنے بھی پرائے ہیں لیکن جو اپنے گھرانے والے ہیں ان کو ہم ہدیہ نہیں دیتے، اور خاصتاً جو میاں بیوی ہیں جن کا سب سے قریبی تعلق ہے وہ ایک دوسرے کو تو ہدیے کے طور پر دیتے ہی نہیں ہیں۔ حالانکہ اگر آپ دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی کہ آپ گھر والوں کے لیے کوئی نہ کوئی چیز ہدیے کے طور پر لے آتے، اور جو گھر والے ازواج مطہرات ہیں وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی نہ کوئی خرید کر لے آتے ان کو خوش کرنے کے لیے۔ بلکہ جو صورت ہے یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، اس کے اندر یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کے پاس جایا کرتے تھے عصر کی نماز کے بعد مغرب تک، ایک زوجہ محترمہ کے پاس بیٹھتے، پھر دوسری کے پاس جاتے، اس طرح۔ تو زوجہ محترمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو ہدیے کے طور پر شہد دی۔ ان کو پتہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد جو ہے وہ پسند تھی، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بیٹھے رہے شہد سے، یعنی بڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا، اور وہاں جتنی دیر بیٹھنے تھے اس سے زیادہ بیٹھ گئے، بات چیت کرنے لگ گئے۔ پھر بعد میں واقعہ ہوا اور پتہ چل گیا کہ یہ زوجہ محترمہ کا ایک طریقہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زیادہ وقت گزارنے کا۔ تو خیر عرض کرنے کا مقصد کہ زوجہ محترمہ جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہدیہ لے آتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر سے بعض اوقات کوئی صدقہ، کوئی خیرات، کوئی اس طرح چیز ملتی تو اپنی زوجہ محترمہ کو دے دیتے، ازواج مطہرات کو دے دیتے۔ اب سوال یہ پیدا ہے کہ آج کل کے دنوں کے اندر کھانا پکانا اپنی جگہ پر ہے، لیکن کبھی آپ نے کوئی خاص چیز لی ہو اور یہ کہا ہو کہ یہ میرے میاں کے لیے ہے، یہ میرے محترم جو میرے شوہر ہیں ان کے لیے ہے، یا شوہر نے آیا کوئی چیز خرید کر کہ آج میں آپ کے لیے لے کر یہ آیا ہوں۔ یہ ینگسٹر ہوتے ہیں، ان کو میں عام طور پر کہتا ہوں
کہ آپ اس طرح کیا کریں کہ جب آپ پیٹرول سٹیشن پر چلے جائیں، پیٹرول ڈال کر چلو تھوڑے سے وہاں سے چاکلیٹ لے لیے، واپس آ کر ان کو کہ یہ میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں۔ اس سے چاکلیٹ وہ ہر دن کھاتے رہتے ہیں، لیکن جب آپ ان کو جا کر دیتے ہیں تو ان کو ایک قسم کی عزت جیسی محسوس ہوتی ہے کہ آپ نے مجھے یاد کیا تھا، آپ نے میرا احترام کیا ہے۔ اپنے دل کے اندر وہ چیز جو ہوتی ہے اس کی مقدار نہ دیکھو، لیکن وہ انگلش میں کہتے ہیں it's the thought that counts، it's the thought that counts۔ جب آپ نے کسی کو یاد کیا تو اس کو یہ بڑا محسوس ہے کہ اوہو فلاں شخص نے مجھے یاد کیا۔ تو جب آپ کا شوہر آپ کو یاد کر رہا ہے، یا آپ کی بیوی آپ کو یاد کر رہی ہے، یا بیٹا بیٹی اپنے والدین کو یاد کر رہے ہیں، یا والدین کہیں گئے اور واپس آئے اور آپ کے لیے کوئی لے کر آئے، تو یہ بڑی خوشی ہوتی ہے۔ آپ دادی دادا کی یہاں، نانی نانا کی یہاں جائیں اور جاتے ہوئے کوئی چیز لے کر آئیں کہ اماں جان یہ آپ کے لیے لے کر آئے میں، آپ یقین کرو اس سے ان کو بڑی ہی خوشی ہوتی ہے۔ اور اس کی آسان سی مثال، لوگ عمرے پر جاتے ہیں، حج پر جاتے ہیں، واپس آ کر آپ کو ایک مسواک دے دی، یا آپ کو ایک جائے نماز دے دی، مصلی دے دیا، آپ کو عطر دے دی، آپ کی یہاں کھجوریں کچھ بھیج دی، آپ بڑے ہی خوش ہوتے ہیں۔ اور اس کے برعکس اگر کوئی عمرے سے حج سے آئے اور وہ آپ کے رشتہ دار ہیں اور آپ کے قریبی ہیں، وہاں گئے زمزم پی لیا، کھجوریں کھا لی، آپ کے گھر کے اندر نہیں بھیجی، تو آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ بھائی کم از کم کچھ تھوڑے سے بھیج تو دیتے، کوئی ہدیہ کے طور پر دے دیتے۔ بھائی ہمارے بچے ہیں، ان کے لیے کوئی نہ کوئی چیز خرید کر لے آتے، چھوٹا سا ایک جھبا ہوتا، چھوٹا سا ایک ٹوائے ہوتا، کوئی نہ کوئی انسان کو محسوس ہوتا ہے، اور ہر ایک کو محسوس ہوتا ہے۔ تو جیسے دینے کے اوپر خوشی ہوتی ہے، نہ دینے کے اوپر ایک قسم کی خفگی اور ایک قسم لیٹ ڈاؤن محسوس ہوتا ہے، تو سوسائٹی کے اندر، معاشرت کے اندر یہ ایک بڑی ہی چیز ہے، ہدیہ دینا اور ہدیہ کے تقسیم کرنا۔ اور اگین میں یہ کہوں گا، یہ مسلمانوں کے لیے بھی اور غیر مسلموں کے لیے بھی۔ اسی وجہ سے بہت ساری یہ چیریٹیز وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ لوگوں سے چیریٹی کے پیسے کلیکٹ کر کے وہ کہہ دیتے ہیں کہ بھائی فلاں ملکوں کے اندر ہم آپ کے پیسے جو ہیں وہ کلیکٹ کر کے جو بچے ہیں ان کے لیے چھوٹے چھوٹے کھلونے اس کے ذریعے ہم خرید لیں گے۔ کھانا پینا ان کو ملتا رہتا ہے، لیکن وہاں ان غریب ملکوں کے اندر یہ چھوٹے چھوٹے جو کھلونے ہیں اگر ہم ان کو دے دیں اور وہ ان کے ساتھ کھیلتے کھیلتے جب یہ بچے بڑے ہوں گے، اس کو پیس آن کر کے دوسروں کو دے دیں گے، ان کو پیس آن کر کے دوسروں کو دے دیں گے، تو یہ ہدیہ ان کو دینا، یہ ان کو بھی یاد رہتا ہے۔ کھانا پینا تو یاد رہتا ہے، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ پھر وہ بھول بھی جاتا ہے۔ لیکن وہ ہدیہ آپ کے سامنے جب تک موجود ہو تو آپ فوراً کہہ دیں کہ یہ فلاں شخص نے دیا تھا، یہ جو جوڑا میں پہن رہا ہوں یہ فلاں آنٹی نے یا فلاں انکل نے دیا ہوا تھا، یہ جو فلاں ہمارے یہاں برتن پڑا ہوا ہے یہ فلاں آدمی جب آئے تھے انہوں نے یہ دیا ہوا تھا، اور یہ جو فلاں جو گلاس ہے یہ فلاں شخص نے دیا ہوا تھا۔ تو اس انداز کے اندر انسان کو یاد رہتا ہے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ یہ بعض لوگ یہاں سے جب پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش جاتے ہیں تو اپنی یہاں سے بڑے بڑے بکسے لے جاتے ہیں۔ کیوں؟ ان کی ذہنیت کے اندر یہ ہوتی ہے کہ یہاں سے ہم کوئی چیز لے جائیں وہ چیز وہیں بھی ملتی ہے، لیکن یہاں سے جب ہم لے کر جاتے ہیں اپنے رشتہ دار اقاربہ کے لیے تو ان کو ایک ایک جوڑا مل جاتا ہے، یا کوئی موزے مل جاتے ہیں، یا جرسی مل جاتی ہے، یہاں سے کوئی کھانے پینے کی چیز، تو ان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس شخص نے میری قدر کی ہے، اس شخص نے میرا احترام۔ اور وہاں سے جب آتے ہیں تو وہ بکسے بھر کر آتے ہیں، تو اس کے اندر بعض اوقات لوگ ناراض ہوتے ہیں کہ بھائی وہ چیزیں ادھر بھی ملتی ہیں، اور جو چیزیں ادھر ملتی ہیں وہ ان ممالک کے اندر بھی ملتی ہیں، تو یہ اتنے بڑے ٹرانسپورٹیشن کرنے کی کیا ضرورت؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان ایک دو ہدیوں کے ذریعے پورے خاندان جو ہیں وہ اکٹھے رہتے ہیں، اور اکٹھے رہنے کے ساتھ ساتھ ان کی پھر نظر ہوتی ہے کہ فلاں شخص نے اس مرتبہ مجھے ہدیہ دیا تھا، میں نے ان کو ہدیہ واپس دیا تھا، ہو سکتا ہے کہ ابھی مجھے ہدیہ واپس دیں، کوئی نہ کوئی چیز میرے لیے لے کر آویں۔ تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ آپس کے اندر ایک قسم کا جوڑ، ایک قسم کا ربط، ایک قسم کا تعلق رہتا ہے۔ حالانکہ آج کل کی سوسائٹی کے اندر اگر آپ دیکھیں تو یہ جو ہدیوں کا اور پریزنٹس کا جو مرحلہ ہے آہستہ آہستہ ختم ہو رہا ہے۔
ایک قسم کی انڈیویجول اور سیلفش لائف ہے کہ میرے پیسے میرے پاس ہی رہیں، میرے پیسے میرے پاس ہی رہیں، میرے اوپر خرچہ ہوں، کسی کو میں کچھ اگر دوں تو اس سے اس کا عوض لوں، کسی کے لیے کوئی میں خرید کر دے دوں۔ آپ نے اپنی یہاں کوئی چیز خریدی، وہاں دوسرے تھے، اللہ نے آپ کو طاقت دی ہوئی ہے مالی لحاظ سے، تو آپ نے 3-4 پاؤنڈ کا اگر کھانا لیا، بھائی اس کو بھی کھانا دے دو، یہ بھی ہدیہ ہو گیا، اس کے اندر صدقہ کا بھی ثواب ہو گیا۔ لیکن وہ اب بہت کم اس طرح حالات رہے۔ اب یہ ہے کہ انڈیویجول سیلفش، اپنے خود غرضی، اپنے ہی کے بارے میں، اور اس کی وجہ سے سوسائٹی ایک دوسرے سے دور 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 ہو رہی ہے۔ وہ زمانہ ہم دوبارہ لانا چاہتے ہیں کہ جہاں جب اپنے لیے کوئی چیز خریدی تو دوسرے کے لیے بھی خرید لو، اس کے اندر آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، لیکن اگلا آدمی اس سے خوش ہو جاتا ہے، اور جب بھی اس چیز کو وہ دیکھتے رہتے ہیں اس وقت تک آپ کو یاد رکھتے ہیں، اور جب یاد رکھتے ہیں تو سوسائٹی اکٹھی رہتی ہے، پیار محبت، اور اسی طرح آپ ان کو دیں گے، وہ اس کو دیں گے، یہ اس کو دیں گے، وہ اس کو دیں گے، اس کا اس کے ساتھ تعلق رہے گا، اور پوری کمیونٹی کا ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت اس انداز کے اندر باقی رہتے ہیں۔ تو خیر، حدیث میں نے عرض کی تھی آپ کے سامنے کہ جس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تحادو تحابو، ایک دوسرے کو ہدیہ دیتے رہو، تحادو تحابو، ایک دوسرے کو ہدیہ دیتے رہو، اللہ رب العزت تمہارے درمیان محبت کو قائم رکھیں گے۔ ایک یہ اصول تھا۔ اچھا، اس کے بعد اپریسیشن آف ادرس، ایک دوسرے کی جو اچھائیاں ہیں، خوبیاں ہیں، ان کو مد نظر رکھنا۔ ایک تو ہے شکر کرنا، شکر وہ اپنی جگہ پر ہے، اگلے کے اچھائی کو مد نظر رکھنا۔ کیا مطلب؟ اگر آپ کے ساتھ کوئی اچھا پیش آئے تو ہم اس وقت اس کو اپریشیٹ نہیں کرتے، اس کا اظہار نہیں کرتے۔ تھینک یو تو بعض اوقات دور کی بات ہوتی ہے، لیکن اس کا اظہار ہی نہیں کرتے۔ مثال، آپ کے لیے کسی نے دروازہ کھول دیا احترام، آپ جلدی اس سے گزر جاتے ہیں۔ آپ کھڑے تھے، آپ کی کوئی چیز گر گئی، آپ کو کسی نے اٹھا کر دے دی، آپ نے اٹھا کر اس کو لے لیا، اب چل دیا۔ آپ کو کسی نے گاڑی کے اندر لفٹ دی، لفٹ لے کر آپ وہاں سے نکل کر چلے گئے، بھائی نہیں اس طرح۔ گھر کے اندر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، آپ کے گھر والے ہیں، وہ آپ کو وہاں سے لے کر یہاں تک کوئی چیز دے دیں، بھائی پانی تھوڑا سا دے دو، پانی انہوں نے دے دیا، آپ نے جا کر پی لیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے پی لیا۔ کبھی سوچا بھی ہے کہ اس کو میں اپریشیٹ کروں، یہ جو اچھا کام انہوں نے کیا ہے اس کا میں اظہار بھی کروں، بیٹا آپ کی بڑی مہربانی، یہ جو آپ نے اچھا کام کیا، دیکھو آپ ادھر سے لے کر آئے، تھینک یو سو مچ، بڑی مہربانی آپ کی۔ بیوی آپ کے لیے کام کرے، اس کا اپریشیٹ کرو۔ آپ یہ جو کوکنگ کر رہے ہیں، یہ کلیننگ جو کر رہے ہیں، آپ یہ جتنے بھی کام کر رہے ہیں، آپ کی بڑی مہربانی۔ یہ ہم ایک قسم کا اپنے اوپر حق سمجھتے ہیں کہ اگلا میرے لیے میری خدمت ہی کرتا رہے۔ ہر ایک یہ سمجھتا ہے کہ وہ میری خدمت کرتا ہے۔ بیوی یہ سمجھتی ہے کہ شوہر جو ہے وہ سب کچھ باہر کے کام اندر کے کام میرے لیے کرتا رہے، وہ اس کو اپریشیٹ نہیں کرتی۔ آپ نے کتنی مرتبہ اپریشیٹ کیا، آپ کی بڑی مہربانی، آپ یہاں سے مجھے اپنے میکے کی یہاں لے گئے، اپنی بہن کی یہاں، اپنے رشتہ داروں کی یہاں، میرے فرینڈز کی یہاں مجھے ڈراپ آف کر گئے، فلاں جگہ مجھے ڈراپ آف کر، ایک قسم کا وہ کہتے ہیں فار گرانٹیڈ، ٹیکنگ اٹ فار گرانٹیڈ۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگلے نے یہ میرے ساتھ کام کیا، یہ تو اس کا فرض ہی تھا۔ گھر والے کو کہہ دیا کہ یہاں سے لے کر مجھے ادھر ڈراپ آف کر دو، تو وہ کہتے ہیں بھائی جلدی ٹھیک ہے، میں آپ کو ڈراپ آف کر دیتا ہوں، بیٹھ جاؤ گاڑی کے اندر۔ آپ بیٹھ گئے، بیٹھ کر وہاں ڈراپ آف ہوئے، کبھی آپ نے یہ بھی کہا کہ تھینک یو ویری مچ، آپ کی بڑی مہربانی، آپ نے ڈراپ آف کر کے اپنا وقت نکالا آپ نے؟ یا یہ کہ آپ انتظار کرتے ہیں کہ نہیں یہ تو میرا حق ہے نا، میں تو گھر کے کام کرتے ہوں، اس کا یہ کام ہے؟ کیونکہ اگر ایک دوسرے کو اپریشیٹ آپ بڑے کریں گے تو چھوٹے جو ہیں آٹومیٹکلی اس بات کو سیکھیں گے، اور چھوٹے آٹومیٹکلی آپ کے گھر کے اندر اس طرح کریں گے۔ بعض اوقات یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، ایک دوسرے کو اپریشیٹ کرنا، ایک دوسرے کے اچھی نیکی کا، اچھے کام کا اظہار کرنا، بعض اوقات اس کی وجہ سے اگلے کی اور بڑا ہی اثر پڑتا ہے۔ اور جو اچھی پلائٹ رسپیکٹفل سوسائٹیز ہوتی ہیں، اس کے اندر اس کام کو میں نے خوب دیکھا ہے کہ وہاں
چاہے بڑے ہوں چاہے چھوٹے ہوں، بوڑھے ہوں، مرد ہوں، عورتیں ہوں، جو بھی ہوں، جب بھی ان کے ساتھ کوئی اچھا کام کرتا ہے، اچھا برتاؤ کرتا ہے تو اس کے ساتھ خوشی کا اظہار کرتے ہیں، ہنس کر مسکرا کر اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں۔ یہ جو آپ یہاں سے آئے اور وہاں سے راستے میں آتے ہی میرے لیے اپنی دودھ کی بوتل آپ خرید کر لے آئے، تھینک یو ویری مچ، یہ آپ کی بڑی مہربانی۔ تو وہ کہتے ہیں نہیں نہیں، میں ویسے ہی وہیں سے گزر رہا تھا۔ ہاں آپ گزر رہے تھے، لیکن دیکھو اگر آپ نہ لاتے تو کون میرے لیے آتا؟ آپ کی بڑی مہربانی، تھینک یو سو مچ۔ شاپنگ آپ اپنے کار کی بوٹ سے نکال رہے ہیں اپنی گاڑی سے، اور آپ کے ساتھ چھوٹے بیٹے نے یا بیٹی نے آپ کی مدد کی، یہ نہ سمجھو کہ یہ اس کا حق ہے، اس کا حق ہے یا نہیں یہ بات کی بات ہے، لیکن آپ اپنے طور پر اس کو اپریشیٹ کرو، بیٹا تھینک یو ویری مچ، یہ جو آپ نے شاپنگ کے اندر ہیلپ کی۔ اب اگلی مرتبہ وہ اور زیادہ خوشی کے ساتھ، کیونکہ اللہ رب العزت نے، اس کی وجہ بتلا رہا ہوں، اللہ رب العزت نے انسان کو چاہے جو بھی ہو، چاہے وہ ہائی مرتبے کا ہو، لو مرتبہ کا ہو، دیندار ہو، غیر دیندار ہو، اللہ رب العزت نے اس کو اس انداز میں بنایا کہ وہ اپریسیشن کو کریو کرتا ہے، اس کو چاہیے، وہ چاہتا ہے کہ لوگ میری اس نیکی کو دیکھیں اور اس کو ایکنالج کریں۔ اخلاص اپنی جگہ پر، ہم چاہتے ہیں کہ جتنے بھی اعمال کریں ہم اللہ کے لیے کریں، لیکن اس کے باوجود، اس کے ساتھ ساتھ اس کے دل کے اندر پھر بھی یہ بات ہوتی ہے کہ اگلے کو پتہ تو چلے کہ میں نے اس کے لیے کچھ کام کیا ہے۔ اور اگر اس کو آپ اپریشیٹ نہیں کرتے تو وہ اظہار نہ بھی کرے، لیکن دل کے اندر اس کو محسوس ہوتا ہے۔ آپ نے کسی کے ساتھ بہت سارا گارڈن کے اندر کام کیا، اس کے صفائی، اس کے گھر کی صفائی کروائی، برتن صفا کیے، گھر کا باہر جو گارڈن ہے وہ صفا کیا، یا گاڑی اس کی دھو لی، کچھ بھی آپ اس طرح کرتے رہے، اور آخر میں اس نے آپ کو شکریہ تک نہیں کیا، ویسے ہی وہ چل کر اٹھ کر چل دیے، تو آپ کے دل کے اندر یہ ضرور ہوگا کہ اوہو، اس شخص کے ساتھ اتنا وقت میں نے گزارا، اس کی شادی تھی، اس کے اندر میں نے اتنا اس کی مدد کی ہے، فلاں برتن جو تھے وہاں سے یہاں تک لے جانے تھے، یہ خود اٹھا نہیں سکتا تھا، میں نے اس کی مدد کی، اس کا گارڈن گندا تھا، وہ تمام کے تمام میں نے اس کے ساتھ صفا کیے، کپڑے وہاں سے وہ اٹھا نہیں سکتے یہاں تک، شاپنگ میں نے اس کے ساتھ کروائی، جو بھی کام ہو، اتنا کچھ میں نے وقت اپنا گزارا ہے، لیکن اس کے باوجود اس نے شکریہ تک نہیں کیا، میرے جو محنت تھی اس کا اظہار ہی نہیں کیا، تو اگلے کو محسوس ہوتا ہے۔ تو اس لیے بھائی یہ اہم اصول کہ جتنے بھی لوگوں کے ساتھ آپ کا کانٹیکٹ ہو، تو چاہے چھوٹا سا بھی کام اچھائی کا آپ کے ساتھ کریں، آپ اس کو ایکنالج کریں، اپریشیٹ کریں، اس کی محنت کا اظہار کریں، آپ نے یہ جو اچھا کام کیا، بڑی مہربانی آپ کے اوپر، اور یہ نہ دیکھیں کہ یہ مجھ سے چھوٹا ہو، میری عمر کا ہو یا مجھ سے بڑا ہو، نہیں نہیں، ہر ایک کے ساتھ، فیملی والوں کے ساتھ بھی اور غیروں کے ساتھ بھی۔ غیروں کے ساتھ لوگ کرتا ہے، لیکن اپنے جو فیملی والے ہیں، جتنے کلوز ہوتے ہیں اتنی اپریسیشن جو ہے وہ کم ہوتی رہتی ہے۔ تو اس لیے اس اصل کو، اس ادب کو یاد رکھیں، اس کی وجہ سے پیار محبت اور بڑھتا رہے گا، اور ہماری جو سوسائٹی ہے وہ اور زیادہ، اور ہماری جو کمیونٹی ہے وہ اور زیادہ مضبوط ہوتی رہے گی۔ ایسے کرتے ہیں، کچھ کالیں آئی ہوئی ہیں تو ان کالوں کو بھی لے لیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ بات کہاں تک پہنچتی ہے۔ کال کی طرف جاتے ہیں جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام. جی آپ آن دی ایئر ہیں؟ Yeah, brother, I've got a quick question. Go on then. The question is, one of my work colleagues, her husband gave her a divorce over the phone. He said talaq 3 times over the phone. So what she wants to know, is that valid? Because he's saying he did it with that intention, it just come out. Okay. Is that all you wanted to ask? Yeah. That's fine. Okay, keep listening and inshallah I'll definitely answer that. اگلی کال لے لیتے ہیں جی۔ نیکسٹ کال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی مولانا صاحب، جیسے آپ نے بیان میں کہا ہے کہ تحفے دینے چاہیے، اس سے محبتیں بڑھتی ہیں اور تعلقات بہتر ہوتے ہیں، صحیح، لیکن ہماری جو ترجیحات ہیں وہ بدل گئی ہیں کہ جب پاکستان جاتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تحفے بھی دیے جاتے ہیں حیثیت کے مطابق۔ صحیح، تو جو لوگ آلریڈی اتنے امیر ہوتے ہیں اور اتنا ان کا سٹیٹس ہوتا ہے، ان کو اور اچھے تحفے دینے کی
ہم لوگ دیتے ہیں، اور جو غریب ہوتے ہیں ان کو ویسے ہی بس کارا چیزیں جو بالکل وہ ان غریبوں کو دے دیتے ہیں. تو اس طرح کی اگر کسی غریب کو آپ بہت اچھا اور قیمتی تحفہ دیں گے تو وہ کتنا خوش ہوگا، وہ پہنے گا، کیونکہ اس کے وہ افورڈ نہیں کر سکتا. صحیح. تو ہماری جو ترجیحات ہیں وہ ہمیں یکساں ہر ایک کو تحفے دینے چاہیے، یہ نہیں کہ اسٹیٹس دیکھ کے ہم تحفے دیں. تو یہ ترجیحات جو ہیں وہ بجائے اس کے کہ محبتیں بڑھیں، وہ پھر اور زیادہ معاشرے میں جو ہے وہ ہم ناکام ہوتے ہیں. تو دوسرا میرا یہ پوائنٹ ہے کہ ہر کوئی جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جو سلمانی کارپیٹ ہمارے پاس آ جائے اور ہم اڑتے پھریں. یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے کہ مطلب ہر طرف آپ دیکھیں کہ چیخو پکار ہے، فلسطین سے، کشمیر سے، ہر عراق، ہر جگہ جو ہے چیخو پکار ہے. تو یہ جو ہم اپنے لیے لکشریز اور اچھے سے اچھا کھانا اور اچھے سے اچھا پہننا ٹھیک ہے، ایک حد تک پہننا اچھا کھانا ٹھیک ہے، لیکن یہ جو ہم جو بہت زیادتی کرتے ہیں اور ہر چیز جو کپڑوں کے اوپر کپڑے اور گھر کی چیزیں اور سب کچھ، اور ہمیں اس چیخوں پہ پکار کا خیال نہیں ہے، تو اس طرف بھی ہمیں توجہ دینی چاہیے، کیونکہ مسلمانوں کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ ہمیں اپنے صحابہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سامنے رکھنا چاہیے. بہت خوب. اور بہت شکریہ. آپ نے اچھی باتیں کہی ہیں اور واقعی یہی بات ہے. ایسے کرتے ہیں بریک کی طرف جاتے ہیں اور بریک کے بعد جو کالیں ہیں باقی وہ بھی لے لیں گے اور آپ کی جو باتیں ہیں ان کے اوپر تبصرہ بھی کریں گے. ایسے کرتے ہیں فی الحال بریک کا وقت ہے، بریک کی طرف جاتے ہیں.